السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ محمد شہزاد شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل MS گرو 650۔ سلطان محمود سلجوقی نے عماد الدین کو واسط کی جاگیر عطا کی اور اس کے ساتھ بصرہ کی نیابت اس کے سپرد کی۔ اس دوران میں سلطان کے ساتھ بغداد کا سفر بھی کیا۔ سلطان محمود نے اس کو بالائی عراق کی نیابت پر مقرر کیا۔ ادھر موصل میں امیر افسرکر برسکی انتقال کر گیا تھا اور اس کا نابالغ بیٹا جاوری برسکی موصل کا امیر مقرر ہوا۔ جب تک امیر افسرکر برسکی زندہ رہا، صلیبیوں کو موصل کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہ ہوئی، لیکن اس کی آنکھ مولتے ہی صلیبیوں نے پرپردے نکالنے شروع کر دیے۔ موصل کے سرکردہ علماء بہاؤالدین ابوالحسن شہروزی، صلاح الدین محمد حالات کی نزاکت کا اندازہ کر کے سلطان محمود کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ موصل کی امارت پر کم سنجاولی کی بجائے کسی ازمودہ کار شخص کو مقرر کیا جائے۔ سلطان نے امرائے سلطنت سے اس بارے میں مشورہ کیا تو ان سب نے متفق ہو کر رائے دی کہ موصل کی امارت کے لیے عماد الدین سے بڑھ کر موزوں کوئی شخص نہیں۔ چنانچہ سلطان نے عماد الدین کو موصل کا گورنر مقرر کر دیا۔ عماد الدین نے 522 ہجری میں موصل کی حکومت کی باغ ڈور سنبھالی۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے اس کو عتابے کا خطاب دے کر اپنے 2 بیٹوں کو اس کی سرپرستی میں دے دیا۔ یہ وہ دور تھا جس میں صلیبیوں کی جرادستیاں حد سے تجاوز کر چکی تھیں اور مسلمانوں کو ایک ایسے مرد مجاہد کی ضرورت تھی جو اتحاد اور قیادت کے عناصر فراہم کر کے عالم اسلام کی مؤثر طور پر دفاع کر سکے۔ خوش قسمتی سے مسلمانوں کو ایک ایسا مرد مجاہد عماد الدین زنگی کی ذات میں مل گیا اور انہوں نے اس کے وجود کو خدا کی رحمت اور احسان سمجھا۔ عماد الدین نے سب سے پہلے تو موصل کے نظام کو درست کیا۔ اس کے بعد وہ ان مسلمان امیروں کی طرف متوجہ ہوا جن کی نااتفاقیوں کا فائدہ اٹھا کر صلیبیوں نے طوفان بدتمیزی مچا رکھا تھا۔ اس نے چند ماہ اپنے لشکر کو منظم کرنے میں صرف کیے۔ پھر صلاح الدین محمد، امیر حاجب نصیر الدین درداز کو محافظ قلعہ اور قاضی بہاؤالدین کو ابوالحسن شہروزی کو قاضی القضاء مقرر کر کے طوفان کی طرح موصل سے نکلا اور جزیرہ ابن عمر ایریل پر اپنے اقتدار کا جھنڈا گاڑ دیا۔ اگلے سال 523 ہجری میں اس نے سنجار، خابور، الرحبہ، نصیبین اور حران پر قبضہ کر لیا اور پھر حلب کی طرف بڑھا۔ حلب کا مسلمان حاکم اس قدر کمزور تھا کہ شہر سے باہر 10 قدم تک کا تمام علاقہ عیسائیوں کو نصف مالیہ ادا کرتا تھا تاکہ ان کے شر سے محفوظ رہے۔ عماد الدین نے جون 523 ہجری میں عیسوی حلب پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس نے دریائے فرات کو عبور کر کے منج اور وضاع کے مضبوط قلعوں پر اپنے فتح کا علم نصب کر دیا۔ اگلے سال حمص و حماد کو اپنے حلقہ اطاعت پر داخل ہونے پر مجبور کر دیا۔ اب اس کا دائرۂ حکومت بہت وسیع ہو گیا تھا اور وہ مسلمان عمرہ کی ریشہ دوانیوں سے بہت حد تک محفوظ ہو گیا تھا۔ یہی زمانہ تھا جب اس نے صلیبیوں پر ایک زبردست ضرب لگانے کا فیصلہ